الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اخوان المسلمون سے کس طرح سے تکفیری تنظیمیں پیدا ہوئیں اور ان لوگوں نے عالم اسلام کو تباہ کرنے اور برباد کرنے میں کس طرح سے اپنا حصہ لیا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اور سیریا کے اندر تلیہ المقاتلہ کے نام سے جو تنظیم اخوانیوں نے بنائی تھی، اور اس تنظیم نے کس طرح سے حافظ الاسد کی حکومت کے خلاف، اس کی فوج کے خلاف اور اسی طرح سے حکومتی اداروں کے خلاف کس طرح سے حملے کیے، جس کو بنیاد بنا کر کے اس نے سنی مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، اور اس کے بعد سیریا کے اندر کس طرح سے سنی اور شیعہ کے درمیان اختلاف ہوا، اور پھر اس کے بعد سیریائی حکومت نے جو مشہور اکثریتی، جو سنی اکثریتی شہر تھے جسے حمات اور حلب، کس طرح سے اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان شہروں کا ہزاروں سنی مسلمانوں کا اس نے قتل کیا، اور یہ سارے اخوانی وہاں سے بھاگ کر کے خلیجی ممالک میں چلے آئے، اور وہاں پر مصیبت جو اٹھایا، جو پریشانی اٹھائی، مارے گئے، بے گھر کیے گئے وہ سنی مسلمان۔ یہ تنظیم جس سے کئی ایک جڑے اور ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن یہ تنظیم ختم نہیں ہوئی۔ التلیہ المقاتلہ، ابو مصعب سوری جو بہت مشہور ہے، عمر عبد الحکیم، مصطفیٰ ست مریم، اگر دیکھیں تو یہ سب ایک ہی شخصیت کے مختلف نام ہیں، اور بہت ہی مشہور شخص ابو مصعب سوری، اور اس نے کئی نام اپنا بدلا اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے۔ سیریا کے اندر 1958 میں یہ شخص پیدا ہوا تھا، اخوان المسلمون تنظیم سے ملا، پھر چند ہی دنوں میں اسے سیریا کے اندر سرگرم اخوانی مسلح گروپ التلیہ المقاتلہ کا سرگنا بنا دیا گیا۔ یہ اپنی مشہور داعشی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ کے اندر دیکھیے کیا لکھتا ہے۔ اس کی بہت مشہور کتاب ہے، یہ تقریباً 1500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور 2 اجزاء میں ہے، بہت ہی خطرناک یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر اس نے اسلامی حکومت کیسے کی جائے اس کا پورا جو ہے خاکہ اس نے اس میں تیار کیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ، عالمی پیمانے پر اسلامی دعوت کو کیسے رواج دیا جائے۔ جس طرح سے کہ خمینی نے الحکومت الاسلامیہ نام کر کے کتاب لکھی تھی، ان لوگوں نے اس طرح سے تکفیری کتاب معالم فی الطریق جس طرح سے کتاب لکھی تھی سید قطب نے، اور اسی طرح سے خلافت و ملوکیت کے نام سے جو عربوں کے یہاں مشہور ہے الخلافت والملک، سید مودودی نے کتاب لکھی۔ انہی ساری کتابوں کو پڑھ کر کے، اور ساتھ ہی میں فی ظلال القرآن جس کو دعوتی انداز میں اور ادبی پیرائے میں تکفیریوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی سید قطب نے، یہ ان ساری کتابوں کو پڑھ کر کے یہ تمام کی تمام جتنی تکفیری تنظیمیں اس وقت پائی جاتی ہیں جہاد کے نام پر، مسلمانوں کا جو خون یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے مسلم حکمرانوں کو طاغوت اور کافر کہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے انڈر میں جتنے بھی رہنے والے ہیں ان سب کو طاغوت کا پیروکار کہہ کر کے انہیں کافر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا خون حلال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم پہلے ان کو ختم کر کے یہیں پر ہم پہلے مسلم معاشرہ بنائیں گے، پھر اس کے بعد پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے، یعنی پہلے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، پھر ان کی ایک نئی نسل آئے گی، کہیں گے وہ اصلی مومن ہوں گے۔ تو یعنی جو کلمہ گو مسلمان ہیں، کم سے کم یہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، اسلام کے تمام ارکان پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ابو مصعب سوری جو اصلی نام اس کا عمر عبد الحکیم بتایا جاتا ہے، اور بقول بعض مصطفیٰ بتایا جاتا ہے، اس نے اپنی اس عالمی داعشی کتاب کے اندر دعوی المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ کے صفحہ 1368 کے اندر کیا لکھتا ہے۔ حافظ الاسد کے دور حکومت میں اخوان المسلمون تنظیم کی جہادی کیڈر کے زیر نگرانی ٹریننگ کورس میں
جس وقت میں شامل ہوا تھا اس وقت میری عمر 22 سال کی تھی۔ یہ ٹریننگ ہمیں رشید کیمپ میں بغداد کے اندر عراقی فوج کی طرف سے دی جا رہی تھی۔ آپ غور کریں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی صدام حسین کا یہ دور ہے اور رشید کیمپ پر صدام حسین کی فوج رہتی تھی، وہ کس طرح سے انہیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ کبھی صدام حسین کے فیور میں تھے، انہیں استعمال کر رہا تھا، اور ان لوگوں نے حافظ الاسد کے خلاف جب وہاں سے مار کے بھگائے گئے یہ لوگ، لیکن جیسے ہی انہوں نے 80 کی دہائی میں ایران کے خلاف جو لڑائی شروع ہوئی تو ان لوگوں نے کیسے صدام حسین سے دشمنی کر لی کہ ہمارے خلیفہ ہمارے آقا کے خلاف کیسے لڑائی کر رہا ہے، فوراً یہ لوگ ایرانی خیمے میں چلے گئے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ 1980 کا سال تھا، رشید کیمپ میں بغداد کے اندر عراقی فوج کی طرف سے ہماری ٹریننگ دی جا رہی تھی، اور اخوانی بڑے بڑے سرغنے وہاں پہ آ کر کے دعوت و تبلیغ کرتے تھے، ان کو وہ سمجھاتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اخوانیوں کو اس وقت عراقی فوج استعمال کر رہی تھی سیریائی حکومت کے خلاف۔ ابو مصعب آگے لکھتا ہے کہ ٹریننگ دینے والا ہمارے پاس آیا جو کہ ایک سن رسیدہ بزرگ فاضل شیخ دکھ رہے تھے۔ ان کا تعلق اس پہلے کیڈر سے تھا جنہوں نے حسن بنہ سے بیعت کر رکھی تھی جب ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی، اور فوجی مسلح فدائی تنظیم میں بھرتی ہونے کے لیے انہوں نے بیعت کی تھی۔ اسی وقت وہ تنظیم خاص کا حصہ بن گئے تھے۔ یہ تنظیم خاص جو کہ ایک خونخوار مسلح تنظیم تھی جسے حسن بنہ نے بنایا تھا، اور جس کا ذمہ دار سرغنہ اور لیڈر عبد الرحمن سندھی کو بنایا تھا، اور تنظیم پر اخوان المسلمون جماعت پر جس کی بہت ہی مضبوط پکڑ تھی۔ اسی لیے حسن بنہ کے بعد حسن حزیبی جو مرشد بنے تو ان سے زیادہ پکڑ چونکہ عبد الرحمن سندھی کی تھی، اس لیے دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، اور حسن حزیبی نے کیا کیا، عبد الرحمن سندھی کا کام تمام کر دیا۔ اس کی پوری تفصیل ہے، کیسے مارا گیا عبد الرحمن سندھی کو، کیسے بم سے اڑایا گیا، اس کی تفصیل ہے۔ جب عبد الرحمن سندھی کی بات یا تنظیم الخاص کے تعلق سے جب تفصیلی گفتگو آئے گی جسے حسن بنہ نے بنایا تھا، اس وقت بتایا جائے گا کہ عبد الرحمن سندھی کو کیسے مارا گیا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ابو مصعب سوری جو ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو حسن بنہ کے زمانے ہی میں تنظیم الخاص کے رکن بن گئے تھے، پہلے کیڈر میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور حسن بنہ سے انہوں نے بیعت کر رکھی تھی، وہ ہم لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے آئے تھے۔ کہہ رہے یہ ابو مصعب سوری کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد وہ جو بزرگ شیخ تھے سید قطب کے ساتھ رہے زمانے تک، ان کے بعد انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا۔ سید قطب کو جو پھانسی ہو گئی 1966 کے اندر، تو یہ بندہ مصر چھوڑ دیا، کہاں چلا گیا؟ مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے اردن چلے آیا۔ اکثر انہوں نے اخوانی جہادی تنظیموں کی مدد کی، یعنی کیونکہ تنظیم خاص سے تعلق تھا، ٹریننگ کافی انہوں نے لی تھی، اس لیے ظاہر سی بات ہے جو جہادی تنظیمیں ہیں، مسلح جو فوجی تنظیمیں ان لوگوں کی ہیں، اس کو فوجی تنظیمیں جہادی تنظیمیں یہ لوگ بولتے ہیں، اس کی انہوں نے مدد کی، ٹریننگ کی، جیسا کہ ابو مصعب کہہ رہا ہے۔ جب یہ اخوان حسن بنہ اور سید قطب کے منہج پر تھے اور ان کے اندر یہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی وبا نہیں آئی تھی، تب تک یہ مصر میں باقی تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اخوان المسلمون کے اندر جب سیاست کی خوب آ گئی اور یہ لوگ سیاست میں حصہ لینے لگے تو یہ جناب وہاں سے مصر چھوڑ کر کے چلے گئے اور جہادی تنظیموں میں مل گئے، ان کا جو ہے ان کی ٹریننگ کرتے تھے۔ آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ حسن بنہ اور سید قطب کو ایک کیٹیگری میں رکھ رہا ہے، جبکہ کچھ لوگ دونوں کے افکار میں فرق کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ فرق کرنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ حسن بنہ ہو یا سید قطب ہو۔ یہ جو تکفیری اور تنظیم کے تعلق سے، تکفیری فکر کے تعلق سے مسئلہ ہے، ان دونوں میں سب ایک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بندہ یہ جو تکفیری نظریے کا حامل تھا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی جو ٹریننگ دیتا تھا،
اس نے کس طرح سے بتایا کہ وہ حسن بننا کی تنظیم خاص میں تھا. اس کے بعد پھر وہ سید قطب کے ساتھ جڑ گیا اور تنظیم 65 کا وہ حصہ بن گیا. تو اس طرح سے، اور جب انہیں جب سے پھانسی دے دی گئی تو پھر مصر چھوڑ کر کے وہ اردن چلا گیا. سیریا اور عراق یہ گھومتا رہتا تھا اور جو جہادی تنظیمیں تھی ان لوگوں کو ٹریننگ دیتا تھا مختلف جگہوں پہ. پھر آگے مصعب سوری کیا کہہ رہا، وہ مصعب سوری پھر وہ ٹرینر ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی رشید کیمپ میں جب وہ ٹریننگ کے لیے آیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے، مصری لہجے میں سوال کرتا ہے. سوال کیا ہے؟ کیا آپ لوگ اخوان المسلمون ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں. پھر پوچھا، یہ ابو مصعب سوری کہہ رہا ہے، پھر پوچھا سچ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم گردنیں، یہاں گردنیں کٹتی ہیں. اس نے کہا اخوان المسلمون کو آسان نہیں سمجھنا، یہاں گردنیں کٹتی ہیں، کیا آپ لوگ سچ بول رہے ہیں؟ تو ابو مصعب سوری کہہ رہا ہے ہم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہم بصد صبر و شکر قبول کرتے ہیں. اس کے بعد بلیک بورڈ پر اپنے پہلے لیکچر کا عنوان انہوں نے لکھا. یہ جو ٹرینر آیا تھا اس نے اپنے پہلے لیکچر کا عنوان لکھا بلیک بورڈ پہ. کیا لکھا عنوان؟ الارہاب فریضۃ والاغتیال سنۃ. یہ دیکھیے، الارہاب فریضۃ، دہشت گردی فرض ہے، والاغتیال سنۃ، اور دھوکے سے قتل کرنا سنت نبوی ہے، سنت رسول ہے. سنت سے مراد سنت رسول ہے. ان لوگوں کے ذہن میں کچھ آیتیں ہیں اور اسی طرح سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ واقعات ہیں. ان کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی یہ فرض ہے. دہشت گردی کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے اندر خوف اور رعب ڈالنا. کس طرح سے خوف اور رعب ڈالنا؟ قتل کر کے، بمباری کر کے، اس طرح سے معصوموں کا جہن لے کر کے ان کو جو ہے ان کے اندر خوف کرنا، خوف ڈالنا، انہیں مرعوب کرنا. یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں. اور دھوکے سے قتل کرنا سنت ہے، یہ عنوان لکھا. دھوکے سے قتل کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک کافر کو دھوکے سے قتل کیا گیا. ان کے نزدیک ہے، ان سب کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ اسی جو ہے سیریل میں، اخوانی جماعت اور تکفیر والی سیریل میں اس کا جواب دیا جائے گا پورا. تو یہ بندہ پہنچتا ہے اور بلیک بورڈ پہ لکھتا ہے الارہاب فریضۃ، دہشت گردی فرض ہے، والاغتیال سنۃ، اور دھوکے سے قتل کرنا یہ سنت ہے. پھر اس لیکچر کے اندر یہ ابو مصعب سوری کہہ رہا ہے شیخ نے ان تمام مجاہدین کے قصے بتائے جنہوں نے اس میدان میں شہادت حاصل کی ہے. کون سے مجاہدین؟ یہ اخوانیوں کے، یعنی اخوانیوں نے کس طرح سے دھوکے سے قتل کیا بہت سارے لوگوں کو بمباری کر کے اور خود کش حملوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد کیسے شہادت پائی، شہادت کے مقام پر فائز ہوئے. ان لوگوں کی اپنی جو شہادت ہوتی ہے کہ خودکشی کر لو اس کے بعد شہید ہو جاؤ، وہ اسی کو یہ لوگ شہادت کہتے ہیں، حالانکہ خودکشی سے کوئی شہادت نہیں پاتا ہے. یہ ابو مصعب سوری القاعدہ کا اہم لیڈر مانا جاتا ہے. اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ داعش کا مینوفیسٹو اسی نے تیار کیا ہے، بلکہ اس تنظیم کا یہ فکری اور عسکری اصل قائد مانا جاتا ہے. خود تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہزاروں معصوموں کی جان لے کر، لیکن ساتھ ہی اپنے پیچھے ایک خونی فکر چھوڑ گیا جس کے اثرات دیر تک باقی اخوانی جو ہیں ان کے یہاں باقی رہیں گے. اسی طرح کا القاعدہ لیڈر ایمن ظواہری مانا جاتا ہے جو پہلے اخوانی جماعت میں شامل تھا، مگر اس نے بھی جماعت پر سیاسی الزام لگا کر کے ابو مصعب سوری کی طرح سے الگ ہو گیا اور جہاد کے نام پر تنظیم بنائی. یہ بھی خود کو حسن بننا اور سید قطب کے افکار کا محافظ مانتا ہے اور لبرل اخوانیوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے. یعنی اصلی اخوانی وہی ہے جو القاعدہ اور داعش جیسے افکار اور خیالات رکھے اور عقائد رکھے. یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. ایمن ظواہری خود کو سید قطب کا شاگرد بتاتا ہے اور سید قطب کے افکار اور ایمان کا حامل قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سید قطب کی دعوت توحید، اخلاص اور حاکمیت الہیہ پر قائم تھی جو ہر نظام کے لیے ایک آندھی تھی. یہی ایمن ظواہری ہے جس سے اخوانی محمد مرسی نے مصر کا صدر ہوتے ہوئے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی
اور سینا کے اندر اپنے مشیر عماد عبد الغفور کو اس کی جماعت کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، جو مصری فوج کے خلاف لڑ رہی تھی سینا کے اندر۔ ایمن ظواہری کی فوج، اس کی تنظیم مصری فوج کے ساتھ لڑ رہی تھی، اور مرسی نے اس سے بات کیا تھا اور اپنے مشیر عماد عبد الغفور کو اس سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اخوانی حکومت کے گرنے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی۔ اخوانی خیرت شاطر نے انہی خونی جماعتوں کو مسلح کیا تھا تاکہ موجودہ نظام اور فوج کے خلاف وہ اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ چنانچہ آج تک وہ مصری فوج پر خودکش حملہ کرتے ہیں، جبکہ بغل میں اسرائیلی فوج پر کبھی بھی یہ حملہ کرنے نہیں جاتے ہیں۔ اور اخوانی اقتدار کے خاتمے کے بعد مصر کے اندر 2013 کے اندر مختلف شہروں میں بطور خاص سینا، وادی اور ڈیلٹا وغیرہ میں مختلف جہادی تنظیموں سے، مختلف جہادی ناموں سے ان لوگوں نے خونی تنظیم بنا رکھی ہے۔ یعنی 2013 کے بعد جب ان کی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کی، اور کئی ایک خونی تنظیمیں ان لوگوں نے موجودہ دور میں بنائی، جیسے العقاب الثوری، کتائب المقاومہ الشعبیہ، حرکت سوائد مصر، لواء الثورہ، ولایہ سینا، جماعت انصار بیت المقدس، اور اس طرح سے کئی تنظیمیں انہوں نے بنائی، اور سب مصری فوج اور سرکاری اہلکار کے خلاف خودکش حملہ کرتے تھے۔ یہ لوگ کرتے ہیں، بلکہ ان میں کچھ تنظیموں کو سیاسی اور میڈیائی سپورٹ بھی ملتا رہتا ہے، جیسے جماعت انصار بیت المقدس، حرکت سوائد مصر وغیرہ، اور ان پر جو ہے ان تمام پر مصری حکومت نے پابندی بھی لگا رکھی ہے اور انہیں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے اخوانی حکومت گرنے کے بعد ایک طرح سے مصری فوج اور سرکاری اہلکار بالخصوص مصری قاضیوں کے خلاف مزاحمت کے نام سے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ محکموں پر، عدالتوں میں، اور اسی طرح سے عدالتوں کے قاضیوں پر باقاعدہ حملے کرتے ہیں، سرکاری اہلکاروں پر حملے کرتے ہیں، مصری فوج کے خلاف حملہ کرتے ہیں، ان کو طاغوت کہہ کر کے طاغوتی فوج کہتے ہیں۔ تو یہ ساری تنظیمیں حملہ کرتی ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے حسن بن صباح کی طرح سے۔ یہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ تم لوگ اگر مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے تو فوراً تم لوگ جنت میں جاؤ گے، اسی لیے باقاعدہ اور پکڑے جانے کا تو خوف رہتا ہی ہے 100%، اسی لیے بتا دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ پکڑے جاؤ اور پھر اس کے بعد جیلوں میں ڈالے جاؤ اور وہاں پہ سڑے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ خود ہی کو مار لو، خودکشی کر لو۔ تو یہ لوگ بمبار بن کر کے، انسانی بم بن کر کے جاتے ہیں، اور جہاں ان کو حملہ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے ان کے سرگنوں کی طرف سے وہ لوگ وہاں پہ جا کر کے حملے کرتے ہیں، چاہے وہ عدالت پر حملہ ہو، چاہے وہ عدالت کے قاضیوں پر حملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی سرکاری اہلکار پر حملہ ہو یا مصری فوج کے خلاف حملہ ہو، کسی بھی طرح سے انہیں حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے بدن پہ بم باندھ کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنے ہاتھ میں جو فیوز رکھتے ہیں، بٹن رکھتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں۔ اس طرح سے سب سے پہلے تو خود یہ مر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں موجود آس پاس میں جو ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی معصوم ہو یا کوئی بھی ہو، یا کوئی بھی پراپرٹی کی نوعیت کچھ بھی ہو، وہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ عدالت کے قاضیوں پر حملہ کرنے میں، خودکش حملہ کرنے کی رواج جو ہے، ان تکفیری تنظیموں نے حسن بننا ہی کے زمانے سے شروع کر دی تھی۔ یہ آج کا نہیں ہے کہ مرسی کے دور کے بعد سیسی کا جو دور چل رہا ہے، اس کے دور میں ان لوگوں نے، بلکہ مبارک کے دور میں بھی ان لوگوں نے کس طرح سے قاضیوں پر حملے کیے، اور موجودہ وقت میں کیسے قاضیوں پر حملہ کرتے ہیں، خودکش حملہ کرتے ہیں۔ اصل وجہ کیا، ان کو دشمنی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو مصر کے قاضی ہوتے ہیں عدالت کے، وہی لوگ ان کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں۔ ان کی پھانسی کی سزا جو سنائی جاتی ہے اور یہ پکڑے جاتے ہیں دہشت گردانہ کارروائیوں میں، اور یہ تو اس کو مجاہدانہ کارروائی مانتے ہیں، استشہادی کارروائی اس کو کہتے ہیں، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں اور ان کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ گرفتار کیے جاتے ہیں تو مصری عدالتوں کے جو قاضی ہوتے ہیں انہی کے ذریعے سے فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ اپنا دشمن اگر مانتے ہیں موجودہ صدر کے بعد اور فوج کے ساتھ ساتھ، تو ان قاضیوں کو بھی مانتے ہیں، اس لیے یہ حملہ کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ یہ جو حملہ یہ لوگ کرتے ہیں قاضیوں کے خلاف،
یہ حملہ آج سے نہیں، یہ حسن بننا کے زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ چنانچہ قاضی احمد خازندار اور وزیر اعظم محمود فہمی نقراشی پر حملہ کر کے اور عدالت کو بم سے اڑانے کی سازش کر کے 1948 ہی میں اور 2012 کے اندر دوبارہ دستوری عدالت کا محاصرہ کر کے اور کئی ججوں پر حملہ کر کے انہوں نے دوبارہ یہ ثابت کر دیا کہ جماعت آج بھی حسن بننا اور سید قطب کے داعشی خارجی افکار پہ قائم ہے۔ ان لوگوں کے زمانے میں، سید قطب اور حسن بننا کے زمانے میں، جس طرح سے یہ لوگ عدالت کے قاضیوں پر حملہ کرتے تھے، عدالتوں پر بم پھینکتے تھے، وزارت داخلہ کی بلڈنگوں پر حملہ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے قاضی احمد خازندار، وزیر اعظم اس وقت کے محمود فہمی نقراشی پاشا وغیرہ پر حملہ کیا تھا۔ 1948 میں اس وقت حسن بننا موجود تھے، اس وقت انہوں نے حملہ کیا تھا۔ اس خارجی جماعت کی ایک خصوصیت ہے کہ کمزوری کے عالم میں خاموشی سے یہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں طاقت حاصل ہوتی ہے حکومت کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو دوبارہ یہ سوراخ سے نکل آتے ہیں اور قتل و غارت گری یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی ان کا دور جو چل رہا ہے وہ ان کی کمزوری کا دور چل رہا ہے، اس لیے انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں اور دیکھیں کہ صرف یہ سوشل میڈیا پر شیئر بنے رہتے ہیں، اور اکثر تو آپ دیکھیں گے دعوت و تبلیغ کی باتیں اچھی اچھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ تھوڑا بہت بھی ان کو سپورٹ ملتا ہے اعدائے اسلام کی طرف سے، اور کسی بھی مسلم ملک کو یہ لوگ کمزور دیکھتے ہیں، خاص طور سے عرب ممالک میں، تو پھر اس کے خلاف یہ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں فوراً۔ ان کا جو سب سے پہلا مصر کا حاکم جو سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اور پہلا جو حاکم ان کے خلاف ہے، حالانکہ جمال عبد الناصر، جو کہ اسی اخوانی جماعت میں تھا اور پھر اس کے بعد اختلافات کی بنیاد پر وہ نکل گیا۔ جمال عبد الناصر نے نفاذ شریعت اور اس کی تطبیق کے تعلق سے جس تدرج کی بات کہی تھی، جس تدریج کی بات کہی تھی، اسی تدریج کے قائل خود اخوانی بھی ہیں، بلکہ یہ تو 4 قدم مزید آگے ہیں کہ پہلے جمہوریت سے کام چلائیں گے، پھر موقع ملے گا تو شریعت نافذ کریں گے۔ یہ بات بالکل، چونکہ وہ بھی اخوانی تھا پہلے، اس نے بھی باقاعدہ یہی بات کہی تھی کہ پہلے حکومت مضبوط ہو جائے اس کے بعد ہم شریعت نافذ کریں گے باقاعدہ۔ عمر تلمسانی نے مصری پارلیمنٹ کے ایک سیشن میں دکتور رفعت المحجوب سے ایک بار نفاذ شریعت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، علی محلن تدریجین، علی محلن تدریجین، ابھی ٹھہرو، دھیرے دھیرے نافذ کریں گے۔ یہ کون بولا تھا؟ عمر تلمسانی، یہ اس وقت مصری پارلیمنٹ کے رکن تھے۔ در حقیقت جمال عبد الناصر بھی اخوانی جماعت کا ممبر تھا، وہ بھی وہی خیال رکھتا تھا جو عام اخوانیوں کا تھا۔ باقاعدہ یوسف قرضاوی جو موجودہ دور میں اخوانیوں کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا غزہ کے اندر، جو فلسطین میں جہاں پر اخوانیوں کا قبضہ ہے، وہاں کے کچھ لوگوں نے جب مطالبہ کیا کہ آپ لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا تھا اور غزہ پر آپ لوگوں کی جو حکومت آئی ہے ہم لوگوں کی وجہ سے آئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے حکومت پانے کے بعد شریعت کے نفاذ کا وعدہ کیا تھا۔ ایسے تمام لوگوں کو جن لوگوں نے مطالبہ کیا اور وہ سڑکوں پر باقاعدہ آئے، ان لوگوں کو اخوانی جماعت نے، حماس نے گرفتار کیا، انہیں مارا، بلکہ کچھ لوگوں کو تو بم سے اڑا دیا۔ اس وقت یوسف قرضاوی سے انہوں نے فتویٰ مانگا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا باقاعدہ کہ ابھی وقت نہیں ہے شریعت کے نفاذ کا، ابھی جمہوریت سے کام چلاؤ، وقت آئے گا تو پھر شریعت نافذ ہو جائے گا۔ یہ لوگ بیوقوف ہیں اور ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، یہ جاہل ہیں جو شریعت کی نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ یوسف قرضاوی نے باقاعدہ جواب دیا تھا اور یہ پورا ریکارڈ میں موجود ہے، ان کی ویڈیو کے ساتھ، ان کی آواز کے ساتھ۔ تو میں جمال عبد الناصر کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ بھی اسی اخوانی خیال کا حامی تھا کہ پہلے حکومت کو مضبوط کیا جائے، پھر اس کے بعد نفاذ شریعت کیا جائے گا۔ مگر چونکہ وہ ایک عام ممبر ہونے کی وجہ سے ایک ہی جست میں
صرف جماعت ہی کا نہیں پورے ملک کا صدر بن گیا، جبکہ اخوانی قاعدے کے مطابق کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر وہ بڑے پوسٹ پہ جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے ان کے یہاں اخ عامل سے اخ مجاہد، پھر اس کے بعد نقیب، پھر نائب، پھر مرشد، پھر ملک کا سربراہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کے یہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے۔ اسی لیے جماعت نے انقلابی فوج اور اس کی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی تکفیر کر دی کہ یہ تو جماعت کے اصول سے نکل گیا، اس نے خلاف ورزی کی ہے، یہ ایک اخ عامل تھا، پہلے مقام پہ تھا، یہ اچانک کیسے آخری مقام پہ پہنچ گیا، مرشد سے بھی آگے پہنچ گیا، ملک کا حاکم بن گیا، سربراہ بن گیا، یعنی خلیفۃ المسلمین کا مقام اس نے حاصل کر لیا۔ اسی لیے اس کی تکفیر کر دی گئی، خاص طور سے حسن حزیبی جو اس وقت دوسرے مرشد سے اخوانیوں کے، انہوں نے تکفیر کر دی۔ بہت سارے اخوانی ممبران جو تھے انہوں نے اس رائے کو برا سمجھا کہ ہم تکفیر نہیں ہمیں کرنی چاہیے، وہ اپنی ہی جماعت کا تھا، اس کو سمجھائیں گے، لیکن حسن حزیبی نے اس کی تکفیر کر دی تھی، کیونکہ اخوانی فکر کے مطابق جماعت سے فوج نے خروج کر دیا تھا۔ اگر غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اخوانیوں کے نزدیک تکفیر کا مسئلہ جماعت سے ولا اور برا پر جڑا ہوا ہے، یعنی یہ جو تکفیر کرتے ہیں اس کا تعلق اسلام سے جوڑ کر کے نہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی اگر وہ کرتا ہے تو اس کی تکفیر کی جاتی، عام طور سے یہی ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں جو تکفیر کا تعلق ہے وہ جماعت سے جڑا ہوا ہے، اسلام سے نہیں جڑا ہوا ہے۔ عام طور سے تکفیر کی جاتی ہے دین اسلام کو لے کر کے، لیکن یہ لوگ جو تکفیر کرتے ہیں اپنی جماعت کو لے کر کے کہ اس بندے کا تعلق ہماری جماعت سے کس طرح سے ہے، کس طرح سے اخوان المسلمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ولا اور برا کا تعلق اخوان المسلمون جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے یہ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ جو اس جماعت اور اس کے مرشد کے خلاف ہوا، اس جماعت کے خلاف جو بولے گا، اس جماعت کے جو مرشد کے خلاف بولے گا، اس کے مرشد کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرے گا، اس جماعت کے خلاف کارروائی کرے گا تو فوراً طاغوت ہو جائے گا، خارجی ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس کی واضح مثال خود بعض اہم اخوانی علماء اور مفکرین ہیں، جیسے شیخ محمد غزالی اور سید سابق وغیرہ، کہ جن لوگوں نے مرشد عام حسن حزیبی سے اختلاف کر لیا تھا۔ شیخ کرزاوی کہتے ہیں ہم عامریہ جیل میں تھے، ہم ایک مشہور وائس سے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک شیخ غزالی کا ذکر آیا تو اس نے کہا غزالی اور ان کے ساتھی اب ہمارے دینی بھائی نہ رہے، وہ جماعت سے نکل چکے ہیں۔ دینی بھائی نہیں ہے تو پھر آخر کون سے ہیں؟ یعنی وطنی بھائی اب ہیں وہ ہمارے، لیکن دینی بھائی نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کو دینی بھائی کہا جاتا ہے، اگر کوئی دینی بھائی بھی نہ سمجھے تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کافر ہی ہو سکتا ہے۔ شیخ محمد غزالی خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھی استاد سید سابق کے ساتھ صوبہ المنیل کے پاس جا رہا تھا کہ دو اخوانی ہمارے بغل سے گزرے اور ہمیں سنا کر کہہ رہے تھے تم دونوں جہنمی ہو گئے، تم دونوں جہنمی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخوانی جماعت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ مرکزی آفس سے یعنی دارالارشاد سے ہمارے نکلنے کے بعد مسجد روضہ میں جمعہ کے خطبے میں یہ تاکید سے بات کہی جانے لگی کہ جماعت کی قیادت کے ساتھ محبت اور ولا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ اگر جماعت کی قیادت کے ساتھ محبت رکھو گے، ان کے قائدین اور مرشدین سے محبت رکھو گے تو پھر گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور جماعت سے خروج کرنا ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جماعت سے اگر نکل گئے تو پھر تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، جس طرح سے اسلام سے نکلنے کے بعد ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ جماعت کو چھوڑ رہے ہیں وہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بیعت کو توڑ رہے ہیں، بیعت کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کا خلیفہ اور حاکم ہو، حالانکہ یہ لوگ خود ایک بیعت کیے رہتے ہیں حکومت وقت سے، اور دوسری طرف یہ خود اپنی بیعت کراتے ہیں، حالانکہ یہ خود جاہلیت ہے کہ حکومت سے بیعت کر کے اپنا خود بیعت کرائے۔
یہ خود جو ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ خود ایک طرح سے تکفیر ہے، نہیں کر سکتے ہیں، یہ جاہلیت کی موت ہے کہ آدمی اگر کوئی جو ہے کسی سے بیعت کیے ہوئے ہو وہ اپنی بیعت نہیں کرا سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے حسن حزیبی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان سے کفار جیسا معاملہ کیا۔ غزالی کہتے ہیں جب ہم نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو ان سے نفرت ہو گئی، کیونکہ یہ بھی ہمیں کفار اور فساق کی طرح سمجھنے لگے۔ ایک بار اسی طرح کا سامنا شیخ کرزاوی کو بھی کرنا پڑا، ان کے بعض تفردات اور اجتہادات کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل ہم بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔